बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चाहरन के तलबा तालिबात को अस्सलाम वालेकुम। आज बाब दोम ईमानियत और इबादत का हिस्सा जीम अल्लाह ताला के हुकूक पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 13 पर है। हिस्सा जीम अल्लाह ताला के हुकूक। आइए पढ़ते हैं और इस सबक को समझते हैं। हुकूक हक़ की जमा है। हक़ के मायने है ज़िम्मेदारी, लेकिन हुकूक का जो लफ्ज़ है इसमें एक से ज़्यादा लोगों के हुकूक की जो है जमा दी गई है, लेकिन इसका जो वाहिद है वो है हक़। ठीक है, वाहिद हक़ है और इसकी जमा हुकूक है। इसका मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी की ज़िम्मेदारी होना। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अल्लाह ताला के हुकूक के बारे में है। तो अल्लाह ताला के हुकूक का मतलब है कि अल्लाह ताला से मुतल्लिक़ हम पर वो ज़िम्मेदारियाँ जिनको पूरा करने की इस्लाम हमें तालीम देता है। यानी इस्लाम हमें क्या तालीम देता है कि हम वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, वो हुकूक पूरे करें जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह ताला चूँकि इंसान का खालिक और मालिक है। देखिए, अल्लाह ताला हमारा खालिक भी है और हमारा मालिक भी है। उसने हमें पैदा किया है, वही दुनिया का और रोज़े जज़ा का मालिक है। उसके इंसान के ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। उसने इंसान के ऊपर बेशुमार का मतलब ये कि अनगिनत, जिन्हें हम गिन ना सकें, इतने उसने इंसान के ऊपर एहसानात किए हैं। हवा, पानी, आग, रोशनी, अनाज, सब्ज़ियाँ, फल वग़ैरह सब अल्लाह ताला की तरफ से नहायत कीमती एहसानात हैं और अल्लाह ताला के इन एहसानात का कोई शुमार नहीं। देखिए, ये जो यहाँ पर अल्लाह ताला के एहसानात लिखे हुए हैं कि उसने हमें हवा दी, पानी जैसी नेमत दी, आग जैसी नेमत दी, रोशनी, सूरज की रोशनी जैसी नेमत दी, अनाज किसी एक किस्म का नहीं दिया, बेशुमार किस्म के अनाज दिए हैं, सब्ज़ियाँ उसने कई इकसाम की सब्ज़ियाँ दी और फल तरह तरह के जायकों के फल दिए हैं। ये सब अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किए हैं। देखिए, एहसान का मतलब ये होता है कि वो बदला, यानी कि वो इंसान के ऊपर एहसान किया जाए कि जिसका उसका एहसान ना उतार सके। उसका हम जो है अब अपने रब का हम कैसे एहसान उतारेंगे? हर सांस के साथ भी उसका शुक्र अदा करें तो हम उसकी इन दी हुई नेमतों का एहसान चुका नहीं सकते। और अल्लाह ताला के इन एहसान का कोई शुमार ही नहीं, क्योंकि उसने बेशुमार एहसानात कर दिए इंसान के ऊपर। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 34 है। देखिए, अल्लाह ताला खुद ही जो है कुरान पाक में इस बात को फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे किए गए इन एहसानात को गिनने लगो, अगर तुम इनको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर गिनने लग जाओ तो तुम इसको गिन नहीं सकोगे, इतने मैंने तुम पर एहसान किए हैं। मगर बहुत ही कम लोग हैं जो कि नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, लोग बल्कि इन नेमतों का शुक्र करते ही नहीं हैं। इन सब एहसानात का तकाजा है कि इंसान उसकी इताअत और फरमाबरदारी अख्तियार करे। यानी इन सब एहसानात का ये हम पर मुतालबा है, ये हमसे कहते हैं ये एहसानात कि इंसान उसकी इताअत और फरमाबरदारी, उसकी इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी अख्तियार करे कि जिसने हमें ये एहसान हमारे ऊपर किया है, यानी अल्लाह ताला की, और उसी की परस्तिश और बंदगी बजा लाए। देखें, उसी की, यानी कि अपने रब की ही इबादत करे, उसी की ही बंदगी करे। इसके अलावा किसी और की बंदगी हमारे ऊपर जायज़ नहीं है, हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। अल्लाह ताला के हम पर बहुत से हुकूक लाजिम होते हैं, जिनमें से चंद ये हैं। अल्लाह ताला के देखें कि हमारे ऊपर कौन कौन से हुकूक हैं जो हम पे वाजिब हैं और जिन्हें अदा करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नंबर 1, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में से उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। ये सबसे पहला हमारे ऊपर हक़ है कि हम अपने रब की इबादत करें, उसी को ज़ात और सिफ़ात में अकेला जानें, उसका इस दुनिया को बनाने में, इंसान को बनाने में और बेशुमार चीज़ें बनाने में उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। नंबर 2, बंदगी और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ उसी की करना। जब हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, जो भी इबादत करें, जो उसने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं इबादतें, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने अल्लाह की ही करें, किसी और की नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी ने हम पे एहसान किया है, उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने बेशुमार एहसानात हम पर किए हैं।
اس کے کام پر عمل کرنا، جو اس نے حکم دیا ہے کرنے کا، وہ ان پر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ وہ جو ہے رک جائیں جن کاموں کو کرنے کا یہ کہا گیا ہے کہ ان کاموں کو جو ایسے عمل ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے، ان کاموں سے روکا ہے، ان کاموں سے رک جائیں، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ان پہ ہم عمل کریں۔ پیج نمبر 14 پر دیکھیے۔ نمبر 4، ہر مشکل اور مصیبت کے وقت صرف اسی سے مدد مانگنا۔ دیکھیں، جو بھی ہمارے اوپر مشکل آئے، جو ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، جو کڑا وقت آ جاتا ہے، ہم اسی سے ہی مدد مانگ لیں، اسی سے ہی مدد مانگیں گے، کیونکہ ہم بعض لوگ ہوتے ہیں جو درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ صرف ہمیں جو ہے ہماری ہر سانس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 5، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرنا۔ سب سے بڑھ کر کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر۔ اگر میں مدر ہوں تو مجھے چاہیے کہ اپنے بچوں سے بڑھ کر، بچوں کو اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ 5، اس کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ بھائی دیکھیں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے ہمارے ہاتھ سے کہ بھئی وہ ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت اس کی ناراضگی سے میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا اللہ خوش ہو، نہ کہ وہ ناراض ہو جائے۔ اس کی ناراضگی کو، اس کی خوشی کو ہر وقت جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، دعا صرف اسی سے مانگنا۔ دعا کے معنی ہوتے ہیں پکار کے، ٹھیک ہے۔ لیے جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہی ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اسی سے ہی دعا مانگیں، کیونکہ جو ہے ہم پر جتنے بھی ابھی میں نے احسانات بتایا آپ کو، یہ سب اسی کی طرف سے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں دعا بھی اسی سے ہی کرنی چاہیے، وہی ہماری پکار کو، ہماری دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ آخر میں ہے اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ نعمتیں کتنی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی نعمتیں آتی ہیں وہ سب ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس کا شکر ادا کرنا، تو ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے حقوق اللہ ادا کرنے کے فوائد۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر لیں گے تو ان کے فوائد بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہے۔ دیکھیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق شوق اور محبت سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق جو ہم پر واجب ہیں، جو ہم پر فرض ہیں، اگر ہم ان کو شوق اور محبت سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی، ایسے مسلمان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو اس کی عبادت کو، اس کے حقوق کو شوق اور محبت سے ادا کرتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں گے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ بھی ہمارے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیں دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی کامیابی بھی دے گا، جو کہ ہمیں جنت کی صورت میں بھی ملے گی، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہوں گی جنت کی جو وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ سبق کا خلاصہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں جن کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ بندہ صرف اور صرف اسی کا ہو جائے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی کا مالک ہے، ہماری موت کا مالک ہے، ہماری روز جزا کا مالک ہے، وہ ہمارا ہر طریقے سے ہماری تقدیر کا مالک ہے۔ اس کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات جو ابھی میں نے بتایا یہ بہت کم تھے، اس نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو گننے لگے تو ہم گن بھی نہ سکیں گے۔ اب ان کا احسانات کو چکانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں۔ بھائی جو اس نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم وہ عمل جو ہے، اس کے فرائض جو ہیں اس کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ بندہ صرف اور صرف، اب ہمارا یہ حق ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی کے بندے ہو کر رہیں، ٹھیک ہے۔
صرف اسی کی ہی بندگی کریں، صرف اسی کے ہی ہو کر رہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی دعائیں سننے والا نہیں ہے۔ یہاں تک یہ آپ کا لیکچر مکمل ہوا، امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو اس کتاب میں کیا جانے والا کام آپ دیکھیے گا، یہ ہے صفحہ نمبر 15 پر سوال نمبر 2، صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حقوق جمع ہے الف حق کی، بے حقدار کی، جیم حقیقی کی، دال یا حقیقت کی، تو حقوق جمع ہے حق کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیے گئے ہیں آپ کے کچھ جو دیے گئے ہیں صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگانے کے لیے جو آپشن صحیح لگتا ہے آپ ان پہ ٹک لگائیے گا۔ نمبر 3 دیکھیے، سوال نمبر 3 میں ہے کہ درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ جملے دیکھیے، نمبر 1، حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہم پر ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، یہ جملہ صحیح ہے تو اس کے اوپر ہم نے صحیح کا نشان لگایا ہے۔ باقی جو آپ کو اس میں سے صحیح لگتے ہیں ان پہ صحیح کا، اور جو جملے غلط لگتے ہیں ان پہ غلط کا نشان لگائیے۔ اللہ حافظ۔